السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملائکہ کا شوہر دبئی میں پیزا ڈیلیوری کا کام کرتا تھا، مگر ملائکہ کی آنکھوں میں اونچے اونچے خواب تھے جو اس کی شوہر کی کم تنخواہ میں پورے نہیں ہو رہے تھے۔ کچھ سوچ کر ملائکہ نے جاب کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر اسے ایک کال سینٹر میں نوکری مل گئی۔ ملائکہ کے تعلقات بڑھنے لگے، چند مہینوں میں ہی وہ لاکھوں کمانے لگی۔ لیکن ایک رات جب وہ شہر کے 7 سٹار ہوٹل میں ایک بڑے بزنس مین کا دل بہلا رہی تھی، اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آنے والوں کو دیکھ کر ملائکہ حیران و پریشان رہ گئی، کیونکہ وہ کال پر اپنے شوہر ارمان سے کہہ رہی تھی کہ اسے پیسے چاہیے، لیکن آگے سے اس کا جواب سن کر اس کا دل جل کر رہ گیا تھا۔ تم جانتی ہو ملائکہ، یہاں پر میری نوکری صرف ایک ڈیلیوری بوائے کی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کے لیے مجھے یہاں پر 50,000 تنخواہ مل رہی ہے تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہمارے یہاں پر پیزا ڈیلیوری کے کام میں صرف 20,000 سے اوپر کوئی تنخواہ نہیں دیتا، اور میں یہاں پر روکی سوکی کھا کر تم لوگوں کے لیے بھیج رہا ہوں، اور میں نے کل ہی تو تم لوگوں کو 40,000 بھیجے تھے۔ کل ہی تو میری تنخواہ آئی تھی، 10,000 تو یہاں میرے کرائے کا کٹ گیا، اور کھانا پینا تو بڑی مشکلوں سے کرتا ہوں، دن میں صرف ایک بار ہی کھانا کھاتا ہوں، اور وہ بھی بس کوئی نہ کوئی کام کر دیتا ہوں تو اس کے بدلے میں مجھے کھانا مل جاتا ہے، اور تم ہو کہ اب دوبارہ مجھ سے پیسے مانگ رہی ہو۔ ذرا سا گھر کا خیال کرو، اب تمہیں کیا ضرورت ہے کسی فنکشن میں جانے کی جہاں پر تمہیں اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر جانا پڑے؟ تم اپنے گھر کو دیکھو اور اپنی ایسی دوستیوں کو چھوڑ دو۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اپنے اخراجات کم کرو، کچھ گھر کی طرف بھی دیکھ لو۔ تم عورتیں گھر کی طرف نہیں دیکھتی اور دوسروں کی طرف دیکھ کر اپنا جینا حرام کرتی ہیں، وہ کبھی سکھ سے نہیں رہ پاتی، ایک دن تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ ارمان کی یہ باتیں سن کر ملائکہ کا دل اندر تک کوئلہ ہو گیا تھا۔ کل جو آپ نے پیسے دیے تھے وہ تو کافی سارے بلوں کی طرف چلے گئے، اور ان میں سے صرف ایک میرا ہی سوٹ آیا، اور وہ کل ہی میری دوست میرے گھر آئی تو میں نے پہن رکھا تھا، اب میں اس کے گھر وہ سوٹ پہن کر جا نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ کہ ان کے گھر تو اس بار پارٹی ہے، اور مجھے اس پارٹی میں جانا ضروری ہے، مجھے اس پارٹی کے لیے کپڑے چاہیے ہیں۔ لیکن آگے سے ارمان نے فون بند کر دیا تو ملائکہ کا دل جل کر مٹی میں مل گیا۔ آخر کار اس نے اپنی الماری کھولی اور اس میں سے اپنا وہی سوٹ نکال لیا جو اسے ارمان نے اس کی شادی کے بعد پہلی سالگرہ پر بطور تحفہ دیا تھا، اور یہ سوٹ اس شہر کا سب سے جانا مانا ڈیزائنر سوٹ تھا، اور وہ اس سوٹ کو بہت ہی کم مواقعوں پر پہنتی تھی، اس لیے آج اس نے اپنی دوست کے گھر پارٹی پر یہی سوٹ پہننے کے لیے نکال لیا تھا، اور اب وہ اس سوٹ کو زیب تن کرنے والی تھی۔ اس نے پریس کیا، سوٹ پہنا، اور پھر اسے دوست کے گھر کی طرف نکل گئی۔ وہاں پہنچی تو عجیب سا ماحول تھا، سب کچھ ہر چیز الگ تھلگ تھی، یہاں مرد و عورت کی کوئی تفریق نہیں تھی، مردوں عورت سبھی لوگ یہیں پر موجود تھے، اور یہ اس کے لیے کوئی پہلی بار نہ تھا، وہ ہمیشہ سے ایسی ہی پارٹی پر آیا کرتی تھی۔ ارمان تو ویسے بھی اب دبئی چلا گیا تھا، اور اب وہاں سے اس کا آنا بہت مشکل تھا، اور یہاں پر وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹیز وغیرہ میں جایا کرتی تھی۔ آج وہ اپنے دوست کے پاس آئی، اور جیسے ہی اس کے حال میں پہنچی تو سب کی نظر اس کی جانب تھی۔ وہ بے تحاشا حسین سراپا لیے آئی تھی، کالے رنگ کی گھٹنوں سے نیچے تک آئی میکسی اسے بے حد حسین و جمیل بنا رہی تھی، اس کی دونوں باہیں بازوؤں سے باہر جھانک رہی تھیں، اس کی خوبصورتی کا یہاں
یہاں بھی ہر کوئی دل دادا سا ہو گیا، جس طرح وہ جہاں جاتی تھی وہ ہر کوئی اس کی خوبصورتی کا گن گاتا تھا، اس طرح یہاں کے لوگ بھی سبھی اس کی جانب دیکھنے لگ گئے تھے۔ وہ ایک بڑی ادا سے چلتی ہوئی اپنی دوست تک آئی، اس کی دوست نے اسے بڑی گرم جوشی سے ملی تو وہ مسکرانے لگ گئی۔ اس نے ایک ایک کر کے سبھی لوگوں سے اپنی اس دوست کا انٹروڈکشن کروا دیا۔ سبھی لوگ اس سے مل کر بے حد زیادہ خوش تھے۔ انہی میں سے ایک شخص آگے بڑھا۔ اس نے کالے رنگ کا پینٹ کوٹ پہن رکھا تھا، یوں لگتا تھا جیسے یہ انسان کسی بہت بڑی کمپنی کا مالک ہو۔ اس کے ہاتھ میں ڈرنک تھی، ڈرنک تو ملائکہ کے ہاتھ میں بھی تھی۔ اس نے ابھی تک ارمان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ پارٹی میں ڈرنک کر رہی ہے، لیکن یہ اس کی پرانی عادت تھی، کیونکہ ابھی تک جن دوستوں کے ساتھ دوستیاں رکھی ہوئی تھیں وہ سبھی یونیورسٹی کے ساتھی تھے، اور یونیورسٹی کے یہ سبھی فیلوز یونیورسٹی کے دور سے ہی ڈرنک کرتے چلے آئے تھے۔ خیر، ان میں سے ایک مرد آگے بڑھا اور اس نے اس سے پوچھا کہ نہ جانے کیسے وہ اسے پہچان گیا۔ اس نے کہا، آپ تو وہی ہیں نا جو کل سینٹر میں کام کرتی تھی؟ میں نے آپ کو کئی بار وہاں دیکھا، لیکن اب آپ کہاں چلی گئی ہیں؟ تو اس نے اداسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کا انٹروڈکشن پہلے ہی اس کی دوست مہجبین کرا چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا یہ کال سینٹر میں ایز اے مینیجر کام کرتے ہیں، اور اس بات کو سنتے ہی وہ کھل کھلا کر اٹھی، لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ انسان اسے جانتا بھی ہوگا اور وہ اس سے ملنے کی خواہش کرے گا۔ چنانچہ اسے اکیلا پاتے ہی وہ اس کے پاس چلا آیا اور اس سے پوچھنے لگا، تو وہ کہنے لگی کہ میری شادی ہو گئی ہے، اس وجہ سے شادی کے بعد گھر میں مصروف ہو گئی ہوں۔ میرے شوہر تو دبئی میں ہوتے ہیں، لیکن وہ مجھے جاب نہیں کرنے دیتے، خاص طور پر کال سینٹر والی جاب تو ہرگز نہیں کرنے دیتے۔ اس نے یہ کہا تو اس نے اپنے گلاس کی اس کے گلاس کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کے شوہر تو ویسے بھی دبئی میں ہوتے ہیں، اور انہیں اس بارے میں کیا پتا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں۔ آپ ایک بار پھر سے ایجنسی جوائن کر لیجئے، میں آپ کو ہر طرح کا کام سکھا دوں گا، اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کا شوہر گھر واپس آئے تو آپ چند دن کے لیے چھٹیاں لے لینی ہیں۔ جب تک اس کی چھٹیاں ہوں آپ کوئی بات نہیں، چھٹیاں کر لیجئے گا، لیکن اپنا کام مت چھوڑیے۔ مجھے آپ کا کام بہت پسند آیا ہے، اور یہ رکھیے میرا کارڈ، میں بہت جلد ہی آپ کو بلوا لوں گا۔ آپ کو جیسے بھی مجھ سے ہو رابطہ کر لیجئے گا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنا کارڈ دیتا چلا گیا تو وہ حیرانگی سے اس کارڈ کو دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچتے ہوئے یہ کارڈ اپنے پرس میں ڈال لیا۔ گھر واپس آنے کے بعد اسے کچھ یاد ہی نہ رہا۔ وہ ڈرنک کر کے آئی تھی اور اس کا سر چکرا رہا تھا، اس لیے وہ سو گئی۔ لیکن جب صبح اٹھی تو کام کرتے کرتے اچانک ہی اس کا خیال اس کارڈ کی جانب چلا گیا، اور دوسری طرف اس کا دھیان اپنے شوہر کی جانب بھی گیا تھا، جس نے اسے کل بھی کافی ڈانٹا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اپنے اخراجات کو کم کرے۔ لیکن اپنے اخراجات کم کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ چنانچہ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ بات کافی اس کے لیے قابل قبول بھی تھی کہ اس کا شوہر تو ویسے بھی گھر میں نہیں ہوتا، جب وہ آئے گا تو وہ چھٹیاں لے لے گی، یوں وہ کام بھی کر سکتی ہے اور اچھا خاصا پیسہ بھی کما سکتی ہے۔ اس بارے میں کون اس کے شوہر کو بتائے گا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے پرس سے وہ کارڈ نکالا اور پھر اس پر لکھے ہوئے نمبر ملانے لگ گئی۔ حسب توقع اس شخص نے اٹھایا اور اٹھاتے ہی کہنے لگا، مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور آئیں گی اور ضرور ہی مجھ سے رابطہ کریں گی، اس لیے میں آپ ہی کے کال کے انتظار میں تھا۔ ابھی مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کال کرنے والی ہیں، اور دیکھیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے۔ اس نے ایسے انداز میں کہا کہ ملائکہ مسکرا اٹھی، اور اس کے بعد اس شخص نے اسے اپنی ایجنسی کے بارے میں سب کچھ سمجھا دیا۔
اور اسے جلد سے جلد اپنی ایجنسی میں آنے کا کہا۔ چنانچہ اس نے گھر کے سارے کام کاج ختم کیے، پھر جلدی سے ایک ٹیکسی پکڑی، ایجنسی کی طرف روانہ ہو گئی۔ ایجنسی پہنچی تو وہ شخص اس کا منتظر تھا۔ اس نے یہاں پر اپنے پاس ایک بہت بڑی جاب پر رکھ لیا تھا، جس کے لیے اس کی ماہانہ تنخواہ 50,000 تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی، اس کے ساتھ ہی اس سے دوستی کرنے کی بھی درخواست کی تھی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا اگر آپ مجھ سے دوستی کر لیتی ہیں تو آپ کی تنخواہ ہر ماہ 10,000 تک بڑھا دی جائے گی۔ اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اور زیادہ خوش ہو گئی۔ زیادہ سے زیادہ دوستی کر کے اسے خوش رکھنا تھا تو پھر وہ بھلا اس میں وہ کیا کمی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاں کر دی اور پھر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ آئی۔ دوسرے روز سے ہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ شخص کو دیکھتی تو مسکرا اٹھتی، وہ بھلے ہی اس سے عمر میں کچھ بڑا تھا، لیکن جب دل لگی کی باتیں کرتا تو وہ خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کے یہ دوستی نے نہ جانے دوسرا رنگ کب بدلا تو وہ خود بھی نہ جانتی تھی، لیکن پیسے کا نشہ ہی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اسے اب غلط اور صحیح میں فرق محسوس نہ ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تعلقات مزید بڑھنے لگے۔ اس کال سینٹر کے مینیجر نے اس کے تعلقات آگے جا کر بزنس مین سے کرنا شروع کر دیے۔ وہ بھی اس بات پر خوش ہونے لگ گئی تھی۔ ایک ہی دن کی ملاقات پر اسے 50,000 سے زیادہ ملنے لگا تھا۔ بھلا اس پر وہ کیا ہی شرم اور جھجک محسوس کرتی۔ اس کے لیے تو سب کچھ پیسہ ہی تھا۔ جو پیسہ اس کا شوہر اسے کما کر نہیں دے سکتا تھا، وہ پیسہ وہ خود کمانا چاہتی تھی، اور وہ اپنے شوہر کو روزانہ دن میں 10 بار کال کرتی تھی، اور اب وہ ایک بار بھی نہ کرتی تھی۔ ہفتے بعد اگر وہ خود کال کرتا تو اسے تھوڑی دیر کے لیے بات کرتی اور کہتی مجھے گھر کے کام کرنے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا کام کرتی تھی یہ تو اس نے کبھی اپنے پاس پڑوس والوں کو بھی بھنک تک نہ پڑنے دی تھی۔ تو کیا اس کا شوہر دوسرے ملک میں رہ کر اس کے بارے میں کیا جان پاتا؟ چنانچہ اس نے کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کہاں اتنی بیزی ہوتی ہے، اسے ایک بار بھی کال نہیں کر سکتی۔ 2 مہینے ہو گئے، اس نے ابھی تک کوئی تنخواہ نہیں بھجوائی تھی، پھر بھی اس کی بیوی نے اس سے کوئی شکایت نہ کی۔ یہ بات اسے حیران کر دینے والی تھی، لیکن خیر اس نے خوشی محسوس کی کہ شکر ہے اس کی بیوی نے اس بار پیسے نہیں مانگے تو کچھ بچت ہو جائے گی۔ وہ اپنے کام پر لگ گیا، لیکن یہاں پر ملائکہ خود کو لاکھ پتی بنانے میں مصروف تھی۔ کافی عرصے بعد آج ایک موٹی اسامی ہاتھ آئی تھی۔ اس مینیجر نے کہا کہ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ آج دن کے لیے تم اسے ایک ہوٹل کے روم میں ملو، اس کے لیے وہ تمہیں 2 لاکھ دینے کے لیے تیار ہے۔ کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ 2 لاکھ کا نام سن کر اس کی تو باتیں ہی کھل گئیں۔ وہ کہنے لگی لیکن کام کیا ہوگا؟ تو وہ کہنے لگا اسے خوش کرنا ہے، بس تم اس کے ساتھ رومانس کرنا اور وہ بدلے میں تمہیں 2 لاکھ دے گا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے ڈن کر دیا۔ اب وہ یہی کام کرنے لگی۔ پہلے تو یہ سب مینیجر اسے دوستی کی آڑ میں کرواتا، لیکن آج پہلی بار اس نے یہ بات کہی تھی۔ لیکن آج بھی اسے اس بات کا کچھ اندازہ نہ ہوا کہ یہ بات کس نوعیت کی جا رہی ہے، اور اس نے ہاں کر دی۔ چنانچہ وہ اس کے بتائے ہوئے پتے پر اسی 5 اسٹار ہوٹل میں جا پہنچی۔ پھر اس ہوٹل کے ایک کمرے میں جہاں اسے کہا گیا تھا وہ وہیں پر جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کے درمیان کافی بے تکلفی بڑھنے لگی۔ اس شخص نے اس کی کمر سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا۔ دروازہ کھلا تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک کے بعد ایک 4 لوگ جیسے ہی اندر شامل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو، اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو، یا پھر یوں کہ نہ تو اس کے
پیروں تلے زمین ہو، نہ ہی اس کے سر پر آسمان ہو۔ ملائکہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہونے والی اپنے ماں باپ کی پہلی اولاد تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ماں باپ کی پہلی اور اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے ماں باپ نے اسے بے حد لاڈ اور پیار سے پالا پوسا، اس کی خواہش کے مطابق اس کی ہر بات پوری کی۔ جس بھی چیز کو وہ زبان سے نکالتی اور زبان سے نکلنے سے پہلے ہی اس کی وہ ہر بات پوری ہو جایا کرتی، اور اس بات نے اسے بگاڑ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بڑی ہوتی چلی گئی، اور جب اس نے میٹرک کر لیا تو اس نے اپنے لیے ایک شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اسے ایف ایس سی کرنا ہے، اور ایف ایس سی بھی اس علاقے کے سب سے بڑے کالج میں کرنا ہے جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ ماں باپ نے اس بات پر اعتراض کیا، احتجاج کیا، کیونکہ ماں باپ کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اس کی فیسیں بھر پاتے اور اسے پڑھا پاتے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اسی بات کی ضد کی تو آخرکار باپ نے اس کی فیس ادا کی اور اسے وہاں پر پڑھائی کی اجازت دے ڈالی۔ وہ بہت خوش ہوئی، یہاں کر اس کی دوستیاں کچھ لڑکوں سے ہو گئی اور لڑکیوں سے بھی۔ یہ ایک ہمارا پورا گروپ بن چکا تھا جس میں آدھی تعداد میں لڑکیاں تھیں اور آدھی تعداد میں لڑکے تھے۔ چنانچہ یہ اپنی کلاس کی انہی لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے لگی، گھومنے پھرنے لگی، پڑھائی سے اس سے کم ہوتی اور دوسری ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ حصہ لیتی، جیسا کہ پارٹیز وغیرہ میں جانا، اور وہاں پر اکثر سگریٹ نوشی کرنا یہ اس کا معمول بن چکا۔ ماں باپ کو کچھ معلوم نہ تھا، وہ تو بس اپنی بیٹی کو پڑھانا لکھانا چاہتے تھے، اور دوسرے شہر میں انہوں نے اسے ہاسٹل بھجوا دیا تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے ایف ایس سی مکمل کی، اور ایف ایس سی مکمل کرنے کے بعد اس نے بی ایس سی کا داخلہ بہت بڑی یونیورسٹی میں لے لیا، لیکن اب اس کے والد نے جواب دے دیا تھا کہ مجھ سے اب کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے جو کرنا ہے خود کرو، اور پڑھائی وغیرہ بھی کرنی ہے تو خود کر لو۔ اس کے بعد اس نے ایف ایس سی کے بعد کوئی دوستوں کے توسط سے ایک کال سینٹر میں جاب ملی تو اس نے خوشی خوشی وہ جاب کرنا شروع کر دی۔ پہل تنخواہ 30,000 تھی، اور 30,000 اس کے لیے کافی ہونے لگے۔ اب تو اس کے ماں باپ کا خیال رکھنا چھوڑ دیا، وہ وہیں ہیں بھی یا نہیں، بس وہ اپنی یونیورسٹی کی لائف میں خوش اور مگن ہونے لگی۔ یونیورسٹی کی اس لائف میں وہ ہاسٹل میں رہتی اور ہاسٹل ہی سے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھومنے پھرنے نکل جایا کرتی، اور کبھی کبھی تو ان لوگوں کی رات میں ہی پارٹی ہوا کرتی تھی، اور پوری رات یہ لوگ ڈرنک میں ناچا گایا کرتے تھے۔ اس کے لیے سب کچھ عام تھا، کوئی بھی اس کے لیے روک ٹوک نہیں تھی۔ ابھی وہ بی ایس سی کر رہی تھی، تبھی اس کے والد کو ان ساری سرگرمیوں کے بارے میں پتہ چلا، تو انہوں نے وقت آتے ہی اس کی شادی ارمان سے طے کر دی۔ ارمان کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ماموں کا بیٹا تھا، اس کے ماموں کا وہ بیٹا جس کے والدین اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے، اور اسے ملائکہ کے والد نے ہی پالا پوسا تھا۔ وہ ایک اچھا، شریف اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ ماموں اور ممانی کی طبیعت خراب رہنے لگ گئی تو ان دونوں نے اس سے بات چیت کی کہ ہم تمہاری شادی اپنی بیٹی ملائکہ سے کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس بات پر متفق ہو؟ اور اس نے اس بات پر متفق ہونے کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ لیکن ملائکہ اس چیز کے لیے تیار نہ تھی، پھر بھی زبردستی اس کی شادی ارمان سے کر دی گئی۔ ارمان بے حد خوبصورت تھا، پڑھا لکھا انسان تھا، اور وہ بہت اچھا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، بھلے ہی وہ بھی یونیورسٹیوں میں پڑھا لکھا تھا، لیکن یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے باوجود بھی اس نے کبھی بھی کسی غلط انسان کے ساتھ دوستی نہ کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ آج تک ہر قسم کے نشے سے پاک رہا تھا، اور اس وجہ سے ملائکہ کے باپ نے اس کا رشتہ ارمان سے کرنے میں عافیت جانی تھی۔ ان دونوں نے اس کی شادی کروائی، اور پھر کچھ عرصے کے بعد دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد یہ سارا گھر
اور گھر کی ساری ذمہ داری ارمان کے کندھوں پر آ پڑی۔ ارمان یہاں پر ڈلیوری بوائے کا کام کرتا تھا، لیکن یہاں پر اس کی تنخواہ 20 سے 25 ہزار کے درمیان تھی۔ اس سے زیادہ اس کی تنخواہ نہ بڑھی، اور ملائکہ اس بات پر کبھی راضی نہ ہوئی تھی۔ وہ اس کی خواہش کے مطابق دوسرے ملک جانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں پر بھی اسے وہی پیزا ڈلیوری کا کام مل گیا۔ وہاں اسے 50-60 ہزار سیلری مل جاتی تو 40 ہزار تک لازمی بھیجتا۔ لیکن وہاں جانے کے بعد اب پھر سے ملائکہ کی خواہشات بڑھنے لگیں۔ وہ اب کیا کرتا، اس کے ساتھ زندگی کا یہی رونا ہو گیا۔ وہ اب اپنی بیوی کی ہر شرط مانے، چنانچہ وہ اس کی ہر شرط کے آگے سر جھکا گیا، اس کی تمام خواہشات پورا کرتا گیا۔ لیکن اچانک ہی اس نے اسے روک ٹوک دیا۔ وہ خاموشی سے اس پارٹی میں چلی گئی اور پارٹی میں اس شخص سے ملی، اور پھر اس شخص کی ایجنسی جا پہنچی۔ ایجنسی جانے سے پہلے اس شخص نے اسے اپنے طریقے سے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے لوگوں کے آگے پیش کرنا شروع کر دیا جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ جن چیزوں کے سے ساری زندگی سے ٹھیک سمجھتی آ رہی تھی، وہ زندگی کا حصہ سمجھتی تھی، وہ ان کی زندگی کا کتنا بڑا نقصان بننے والی تھی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دن کا 1 لاکھ 2 لاکھ کمانے لگی، اور پھر یہاں سب کچھ مینیجر کی بدولت تھا۔ اسی مینیجر نے اپنے طریقے سے استعمال کیا تھا، وہ جان نہ پائی۔ خیر، آج اسے 2 لاکھ کی پیشکش ہوئی۔ وہ اس کے بدلے میں ہوٹل روم میں جا کر کسی انسان سے ملنا تھا۔ وہ ان کے وعدے کے مطابق وہاں گئی، اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور 5-6 آدمی اندر داخل ہوئے۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میرے دوستوں سے ملو۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک ایک کر کے سبھی کا تعارف کروانے لگا، اور پھر ان سب کے پیچھے آنے والے شخص پر ملائکہ کی نظریں جم سی گئیں۔ اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ کہنے لگا، ماتھے پر پسینہ بھی آنے لگا۔ وہ شخص اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا ہوا، تم اتنے خوفزدہ کیوں ہو گئی ہو؟ لیکن اس سے آگے وہ کوئی بات نہ کر سکی۔ سب سے آخر میں بیٹھا ہوا انسان کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر ارمان ہی تھا۔ حقیقت میں وہ آج ہی واپس پاکستان لوٹا تھا، اور گھر جانے کی بجائے اپنے دوستوں کے پاس آ گیا تھا، اور وہ وہاں پر اسے اپنے لیے سیونگ کرنا شروع کر ڈالی تھی، اور یہی سیونگ اس نے اپنی انویسٹمنٹ کے طور پر بزنس میں لگائی، اور پھر دوستوں کے ساتھ اس بزنس کو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اب وہ بزنس کی دنیا میں ایک چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے ہوٹل میں آنے کے لیے کہا کہ وہاں پر ان لوگوں کے لیے ایک موٹی پارٹی رکھی تھی، اور اس پارٹی کے بعد ہی وہ گھر کو واپس جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آیا تھا تو سامنے اپنی بیوی کو دیکھ کر غصہ آسمان کو چھو گیا۔ اس کی آنکھیں جیسے آگ برسانے لگیں۔ اس نے جلدی سے اپنے دوستوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے جلدی سے کمرے سے باہر لے کر آیا، لیکن وہ شرمندگی سے اس کے سامنے سے نظریں بھی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے گھر کی عزت بنایا، تمہارے لیے میں نے کمانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہارے لیے میں باہر جانے کے لیے بھی تیار ہو گیا، لیکن تم نے میری محبت کا کیا صلہ دیا؟ یہ صلہ تم جانتی ہو ان لوگوں نے مجھے کیا کہہ کر بلایا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ایک کال گرل کو بلایا ہے، اور کال گرل کا نام تم جانتی ہو کیا ہوتا ہے؟ کال گرل دوسرے ممالک میں طوائف کو کہا جاتا ہے، اور تم نے یہاں پر طوائفوں کا کام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تم نشہ کرتی تھی، تم کلب میں جاتی تھی، تم اپنی دوستوں کے ساتھ باتیں کرتی تھی، لیکن تمہیں میں کچھ نہ کہا تھا، اور تم میں محبت کا یہ صلہ دو گی؟ مجھے ہرگز اس بات کا علم نہ تھا، تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے۔ ابھی ارمغان باتیں یہی کر ہی رہا تھا، وہ شرمندگی سے آنکھیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ پیچھے سے وہ بزنس مین اور اس کی طرف سے بڑھتے ہوئے کہنے لگا،
ارمان صاحب آپ اسے یہاں کیوں لے آئے ہیں؟ چلو آپ کو راضی کرنا ہے تو یہ آپ کو بھی راضی کر دے گی۔ میں نے پیسے بھر دیے ہیں، ویسے بھی یہ پیسوں کے لیے جتنا ٹائم کہو گے ہمارے ساتھ رہے گی، اور آ جائیں اندر آ جائیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ملائکہ کا بازو پکڑا اور ارمان کی آنکھوں کے سامنے سے نکلتا ہوا اسے کمرے میں لے گیا۔ وہ اندر گیا تو سبھی لوگ اس کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ شرمندگی سے ان کی طرف دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ حقیقت میں اس نے کیا کام کیا ہوا تھا کہ یہ آج اپنے ہی شوہر کے سامنے اسے دیکھنے پر بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ اس کے ایک دوست نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، وہ کیوں اتنا کم سن سا ہو گیا ہے؟ تبھی اس نے کہا، جو لڑکی اس وقت تم لوگوں کے سامنے پیسے لے کر بیٹھی ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اس عورت کی خاطر اپنے آپ کو ملک سے دور کیا، اپنا نیند آرام، اپنا کھانا پینا سب کچھ میں نے اس عورت کے لیے کیا، ملک سے دور بھی رہا، نیند آرام اپنا کھانا پینا سب کچھ اس عورت کے لیے بہا دیا، لیکن اس عورت نے میری محبت کا کیا صلہ دیا؟ میں تم لوگوں کے سامنے ابھی کے ابھی طلاق دیتا ہوں۔ اور پھر یہ کرتے ہی اس نے 3 بار اسے طلاق دے ڈالی۔ وہ ذرا سے ٹس سے مس نہ ہوئی، اسے پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ پیسوں کے لالچ میں آ کر وہ اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ اس نے اب تک کئی لوگوں کو راضی کر لیا تھا۔ بھلا ایسی عورت کا کون سا مرد ہوتا ہے جو قبول کرے؟ اس کے بعد وہ وہاں پر رکا نہیں تھا، گھر میں واپس چلا گیا۔ اس کے یہاں رکنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، سبھی لوگ وہیں پر جیسے بت بن کر کھڑے ہو گئے تھے اور رو رو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش میں تو اس نے خود کو کسی انجانی جگہ پر پایا۔ اس نے پہلے یہ جگہ کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس کے نزدیک عورتیں موجود تھیں جو کافی بن ٹھن کر ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ وہ حیرت سے ان کو دیکھنے لگ گئی تھی۔ ان میں سے ایک بڑی عورت نے کہا تھا اور اس کی جانب دیکھنے لگی، بولی، کیسی طبیعت ہے بیٹی؟ امید ہے تم ٹھیک ہو گئی ہو۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، یہ کون سی جگہ ہے آنٹی؟ تب اس عورت نے جو نام لیا اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھا۔ وہ کہنے لگی، اسے ہم کوٹھا کہتے ہیں، جسے آج کل کی زبان میں ہیرا منڈی کہا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ تمہیں یہاں پر کوئی پہنچا گیا ہے اور تمہاری بہت بھاری رقم میں نے ادا کی ہے۔ اب تم یہاں پر رونے مت لگ جانا، کیونکہ اس نے مجھے پہلے ہی بتایا ہے کہ تم پہلے ہی ایک طوائف ہو۔ خیر، میرا کوٹھا اس وقت بالکل ہنر سے خالی ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تو یہاں پر کام کرے تو میرا کوٹھا کا کام چل جائے گا۔ اس عورت نے یہ بات کی تو اس کے سر پر جیسے منو مٹی پڑ چکی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ سر تک زمین میں دبا دی گئی ہو۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگی۔ اسے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا تھا، اس نے خوشیوں اور دولت کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی عزت، اپنا ناموس، بلکہ سب کچھ ختم کر دیا تھا، یہاں تک کہ اپنی عزت بھری زندگی بھی اس نے دو پر لگا دیے تھی۔ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھتے دیکھتے اس نے خود اپنی زندگی کیسے اجیرن بنا ڈالی، اور پھر اپنی خواہشات کو پانے کے لیے اس نے دوسرے لوگوں کی ہمدردی حاصل کی، اور ہمدردی کی آڑ میں چھپے ہوئے بھیڑیوں نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ اب جب اسے سمجھ آیا تھا وہ وقت تک گزر چکا تھا۔ وہ وہیں پر اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی، لیکن اب رونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ آخر کار وہ اب اس کوٹھے کی زینت بن چکی تھی، اور کوٹھے کی مالکن کو اس سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، باہر کی دنیا سے کبھی بھی عزت نہ دے گی۔ اسے بہتر تھا کہ وہ یہیں اسی چھت کے تلے رہے، عزت کے ساتھ، اور نہیں تو گھر والے تو اسے اس گھر سے ہی نہیں نکالیں گے۔ اس نے روتے ہوئے اپنی حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ واقعی میں جو عورتیں دوسروں کی عیش و عشرت کو دیکھ کر
ان کی عیش و عشرت خود بھی ہتھیانا چاہتی ہیں اور اس عیش و عشرت کے لیے وہ اپنے شوہروں کو تنگ کرتی ہیں۔ پھر اپنے اخراجات پورے نہ ہونے کے باعث وہ پھر ایسے غلط قدم اٹھاتی ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر بچتا ہے ساری زندگی کے لیے ایک پچھتاوا، جو ساری زندگی انسان کے گلے کے ساتھ چمٹ کر رہ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اب ملائکہ کے گلے سے یہ توق چمٹ کر رہ گیا تھا۔ خدا را اپنی قدر کیجیے اپنے گھر میں، اور اپنے آپ کو ملنے والی ہر اس چیز کی قدر کیجیے جو آپ کے پاس موجود ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو پانے کے لیے آپ کو بہت سی چیزوں کو کھونا پڑ جائے، کیونکہ جو چیزیں کھونا پڑتی ہیں یعنی ان کا پھر خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اور ان سب چیزوں میں سب سے پہلے جو چیز جاتی ہے، جس چیز کا میں سب سے پہلے نقصان ہوتا ہے، وہ انسان کی عزت کا ہوتا ہے، اور یہ عزت بہت مشکلوں سے ملا کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان نہ تو کہیں آنکھ اٹھانے لائق رہ جاتا ہے اور نہ ہی کہیں چہرہ دکھانے کے لائق رہ جاتا ہے۔ خدارا ان تمام عورتوں سے التجا ہے کہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر اپنے شوہروں کا جینا حرام کرتی رہتی ہیں۔ خدارا اپنی چھوٹی سی سادہ سی زندگی پر شکر ادا کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ دوسرے طریقے سے دولت حاصل زیادہ کمانے کی طرف جائیں اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو اور وہیں پر سب کچھ کھو کر پچھتانا پڑے۔ خدا ہر بیٹی کو عزت میں رکھے، خدا ہر کسی کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔